اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے نوجوان من پسند رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آج میں ان کے لیے سورۃ اخلاص کا بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کے ذریعے سے آپ اپنی شادی سے متعلق سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی سے آپ کو مل سکے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا زیادہ مؤثر اور مجرب ہے، جب بغیر شادی شدہ انسان چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اس سورت کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مناسب رشتہ عطا کرتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ زیادہ فائدہ مند ہے جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بہت ساری وجہ ہیں جن کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو بات چیت مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مکمل باتیں ہونے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ اثرات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی کبھی قسمت میں جو لکھا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر آپ سورۃ اخلاص کا وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تمام برکتیں حاصل ہوں گی، اور اس کے ذریعے سے جو آپ کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے مناسب رشتہ بھی عطا فرمائے گا۔ وظیفہ بہت آسان ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ جس دن وظیفہ کریں گے اس دن پاک صاف رہیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، غسل نہیں ہے تو غسل کر لیں۔ پاکی کی حالت میں یہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہ پاکی کی حالت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی کر سکتے ہیں، اور لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ بھی دونوں اپنی اولاد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ 11 دن کرنا ہے، 11 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یاد رہے 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور جتنی بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، یعنی 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو 41 مرتبہ ہی بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ 41 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح 11 دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 11 دن آپ کریں گے، جس وقت مرضی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، دن کو کر لیں یا رات کو یا دوپہر کو، آپ کی مرضی ہے، لیکن 11 دن لگاتار آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وظیفہ جب مکمل ہو جائے 11 دن کے بعد تو آپ نے اللہ پاک سے انتہائی عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے، اللہ سے نیک اور مناسب رشتے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے متعلق مناسب رشتہ عطا فرمائے گا۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں
اور جو لوگ پریشان ہیں ان کو بھی یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ڈائریکٹ ہمارے پیر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔